السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ محترم و معزز مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلے تفسیر قرآن سے ہم اور آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی سننے والوں اور سنانے والوں اور اس میں کسی بھی طرح سے حصہ لینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے اس سلسلے کو مبارک بنائے۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من اور سلویٰ کو نازل کیا، کھاؤ، ہم نے جو کچھ بھی پاک روزی دی ہے۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت بنو اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بنو اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ انسان جب نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے، جس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو نعمتوں کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر خصوصی طور سے کیے تھے۔ ان میں سے ایک نعمت ہے بدلیوں کا سایہ کرنا، اور دوسری نعمت ہے بنو اسرائیل کے لیے من اور سلویٰ کو نازل کرنا۔ ان دونوں نعمتوں کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ پہلے اختصار کے ساتھ پس منظر کو سمجھ لیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں کی تھیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام جب لے کر صحرائے سینا میں پہنچے اور وہاں پر گئے تو بنو اسرائیل کو اپنی قوم کے لوگوں کو شام پر چڑھائی کرنے اور شام جہاں پر ظالم قوم تھی ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ عمالقہ جو بہت ہی ظالم تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم چلو ان سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو، ان کا مقابلہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جن کی تعداد لاکھوں میں تھی،
انہوں نے اس سے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بہت جابر اور ظالم لوگ ہیں، ہم ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور نعوذ باللہ ہٹ دھرمی اور ناشکری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر جنگ کرنا بہت ضروری ہے تو جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب جو ہے قتال کرو، ان سے جنگ کرو۔ جب یہ انہوں نے کہا اور اس سرکشی کا مظاہرہ کیا تو اللہ رب العزت کو بڑا غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب انہیں ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ یہ صحرائے سینا میں، میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، اور یہ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے۔ اور بہت سارے مفسرین نے اور قرآن کی توضیح تشریح لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر جہاں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عذاب تھا، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکنے پر مجبور کر دیا، وہیں پر اس میں بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے بنو اسرائیل کے، یہ وہ لوگ تھے جو فرعون کی غلامی اور فرعون کی ماتحتی اور فرعون کے ظلم کے نتیجے میں بہت ہی بزدل ہو گئے تھے، ان کی ہمت ختم ہو گئی تھی، ان کی طاقت ختم ہو گئی تھی، ان کے اندر کوئی جرات نہیں رہ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے عمالقہ سے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں جو یہ سزا دی، اس سزا کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ یہ جو نسل تھی بزدل، یہ 40 سال میں یہ نسل ختم ہو گئی، اور پھر اس صحرا میں رہتے ہوئے جو نسل اگلی آئی، ان کے اندر جرأت اور ہمت تھی، اور ان کے اندر بہادری تھی، طاقت تھی، اسی لیے بعد میں جا کر کے اس سرزمین کو فتح کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان کو میدان تیہ میں، صحرائے سینا میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا، تو اس وقت ان کے لیے 2 مسئلہ کھڑا ہوا۔ ایک مسئلہ تو یہ کھڑا ہوا کہ رہائش گھر وغیرہ کا، چھپر اور سائبان کا مسئلہ، کہ اس میدان میں سر کہاں چھپائیں، دھوپ سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اور دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا ان کے کھانے کا مسئلہ۔ اس صحرا میں، اس جو ہے میدان میں، جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، وہ کیا کھائیں گے؟ اور کھانا بھی معمولی لگنے والا نہیں تھا، بلکہ ان کی تعداد چونکہ لاکھوں میں تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانا بھی اتنا ہی زیادہ لگنے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی کے باوجود اور ان کی اس نافرمانی کے باوجود رب العزت نے ان کے اوپر بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس میدان میں بادلوں کا سایہ کر دیا۔ چنانچہ تیز دھوپ میں بھی ان کے اوپر سایہ رہتا، اور مطلب ابر آلود رہتا، اور یہ جو ہے کیا نام ہے، دھوپ کی شدت سے جو ہے بچ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا کہ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو گھر کے فوائد ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت کے ذریعہ پورا کیا۔ رہا مسئلہ کھانے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے حل کیا کہ آسمان سے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کرتا تھا۔ من اور سلوہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا،
میرے بھائیوں اور میری بہنوں، لیکن مختصر اس کے بارے میں یہ ہے کہ من اور سلوہ یہ دو قسم کے کھانے تھے جس کے بارے میں بہت سارے اقوال اہل علم کے ہیں. کہیں کوئی شہد کہتا ہے تو کوئی ایک قسم کا میٹھا پانی کہتا ہے تو کوئی اور دوسری چیزیں بھی کہتا ہے. اور سلوہ کے بارے میں بٹیر کی طرح سے ایک چڑیا ہے جس کا یہ گوشت کھایا کرتے تھے. بہرحال اس کی تفصیل کچھ بھی ہو، اس کی تفسیر کچھ بھی ہو، لیکن من اور سلوہ یہ ایک قسم کا ڈش تھا، کھانے کا، غذا کا، جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آسمان سے نازل فرمایا تھا. تو آسمان سے بلا کسی محنت اور مشقت کے اس ڈش کو، اس کھانے کو، اس غذا کو اللہ رب العزت نازل فرماتا اور نہایت سہولت کے ساتھ یہ کھاتے. اس طرح سے ان کے رہنے کا بھی انتظام اور ان کے کھانے کا انتظام اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی کے باوجود اس صحرا میدان تیہ میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو کہ تم میدان تیہ میں، صحرائے سینا میں در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھے، ادھر ادھر بھٹک رہے تھے. ہم نے تمہارے لیے رہنے کا بھی اور سائبان کا بھی، سائے کا بھی اور تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا. یہ کتنی عظیم نعمت ہے. آدمی کو دو لقمہ کھانے کے لیے کتنی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن انسان جو ہے کیا نام ہے اس کو کسی طریقے سے ڈھونڈتا ہے، تلاشتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے ان کے لیے فراہم کیا. تو اللہ رب العزت نے انہی دو نعمتوں کی یاد دہانی کرائی اور پھر اللہ رب العزت نے آگے ان کو جو حکم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جس کی مختصر سی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے اور اللہ کا شکرگزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.